اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، سرگوشیوں میں، دبے انداز میں، خفیہ ملاقاتوں میں آپ ایک بات سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پر نہیں ہوں گے۔ الیکشن کیا ڈیلے ہوں گے؟ آج اپنے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ الیکشن کون چاہتا ہے کہ مقررہ مدت اکتوبر یا نومبر میں ہر صورت ہونے چاہیے اور کون نہیں چاہتا۔ تیسرا میں یہ بتاؤں گا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ماضی میں کیا تھی، اب پی ڈی ایم کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہونے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو آج اپنے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن دبا لیں۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ جس طرح کہ آپ ادھر ادھر سے سن رہے ہیں، احسن اقبال صاحب کبھی کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری پر پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونے چاہیے، نئی پہ نہیں ہونے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نئی پہ نہیں ہونے چاہیے، پرانی پہ ہونے چاہیے، ہم نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے۔ اور کبھی قمرالزمان کائرہ کہتے ہیں، کبھی بلاول بھٹو کہتے ہیں، کبھی میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں۔ ان سب کو یہ ایک بات پتہ چل چکی ہے کہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں نہیں ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ کم از کم ایک سال ڈیلے ہوں گے۔ اور وہ کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان باری لینے والی پارٹیوں سے اکتا چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ روایتی سیاستدانوں سے ناراض ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سیاستدانوں کو دوبارہ پاور کوریڈورز میں نہیں آنے دینا چاہتی جو برسہ برس سے پاور کوریڈورز کو انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے معاشی حالات تو بہتر کر رہے ہیں، پر ملکی معاشی حالات جو ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو روایتی ہمارے پیدا ہونے سے لے کے اب تک پارٹیاں چلی آ رہی ہیں، جس میں جے یو آئی وراثتی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون بھی ایک وراثتی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی ایک وراثتی پارٹی ہے، اے این پی بھی وراثتی پارٹی ہے، وطن پارٹی جو ہے وہ بھی ایک وراثتی پارٹی ہے۔ اس طرح مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی وراثتی پارٹیاں ہیں انہوں نے 70 سالوں میں کیا ڈیلیور کیا ہے عوام کو اور ملک کو۔ اسٹیبلشمنٹ اکتا گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسے سیاستدان جو ہیں انہیں آگے آنے کا موقع ملے جو وطن پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے، ان کی بنیادی جو حقوق ہیں جس میں پانی، بجلی، صحت، ایجوکیشن، گیس اور 2 وقت کی روٹی، اس کے لیے کوئی بنیادی کردار ادا کر سکیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کرپٹ نہ ہوں، اس کے لیے ابھی انہیں کچھ ٹائم درکار ہوگا۔ اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آگے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ٹی ایل پی جو ہے وہ بہت ابھر کے سامنے آئے گی۔ ٹی ایل پی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلامی طرز کی جماعت ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شدائی ہیں اور فالور ہیں، اور جو فالور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کو تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زندگی کے جو ان کے اصول ضابطے تھے اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا نا۔ اگر وہ اس کو فالو کریں گے تو پھر پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ تو میرا ایک تجزیہ ہے۔ دوسری بات، استحکام پاکستان پارٹی، اس میں جو پولیٹیشین جمع ہوئے ہیں وہ وطن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو نئی پارٹی بنی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان پارٹیوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں نہیں کروانا چاہتی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آنا مشکل ہو جائے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میں فوری آ جایا جائے تاکہ یہ پارٹیاں سٹرینتھل نہ ہوں اور اتنی دیر میں ہم اقتدار سنبھال لیں. جب وہ اقتدار سنبھال لیں گے تو وہ ان پارٹیوں کو پھر ڈیمیج کریں گے, اور پھر جب ڈیمیج کریں گے تو پھر ان کا آنے کے چانسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ تھی بنیادی بات. دوسرا جو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ الیکشن, اب پہلے عمران خان جو ہے وہ ایک راگ الاپتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے الیکشن ہونے چاہیے. وقت بدل گیا, اب پی ڈی ایم کہتی ہے الیکشن ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروانے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. جو دوسری بات ہے نا, اکانومی مینیجر کے طور پہ, معاشی مینجمنٹ کے طور پہ ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے, اسے معاشی جو ہے مینجمنٹ کرنی چاہیے, وہ اس میں کوئی اتنی مجھے وہ نہیں نظر آتی طاقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 ماہ کا اکنامک پلان تو آپ نے تیار کر لیا, اس میں اکنامک وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ضرورت تو ایک کوئی بھی نگران وزیر اعظم ہو جو 90 دن میں الیکشن کروائے اور گھر جائے, پر 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوگا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا, میں نے آپ کو کہا کہ اگر وہ نااہلیاں گرفتار ہوئے تو ان کا سیکنڈ پلان کیا ہے. سیکنڈ پلان انہوں نے بڑا تیار کر لیا. وہ پلان یہ ہے, وہ یہ کریں گے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں تمام وکلا برادری کو تمام پاکستان کے حلقوں سے ٹکٹیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بانٹ دیں گے. اگر ان کی جماعت کو بین کر دیا گیا تو وہ نئی جماعت بنا لیں گے. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف کا نام بدل دیں, آپ کوئی بھی رکھ دیں, عمران لیگ رکھ دیں, وہ بھی چل جائے گی. وہ اس وقت چلا ہوا برانڈ ہے, وہ بھی چل جائے گا. اس لیے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر انہوں نے وکلا کو یہ ٹکٹیں دیں تو میرا خیال ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا ان کو زیر کرنا, کیونکہ وکلا پہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس بھی متحرک ہو جاتی ہیں اگر ان کو کوئی گزند پہنچائی جائے یا ان کو غائب کیا جائے یا ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی جائے یا انہیں یہ 16 MP کے تحت اندر ڈالا جائے, جس طرح ڈی سی صاحبہ نے پرویز لائی صاحب کو بند کیا ہوا. تو اس لیے میرا خیال آنے والے وقت میں یہ حکمت علی عمران خان کی کامیاب ہوگی یا نہیں. ناظرین, اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.